خاجی کا شاہ جمال صاحب شاہ کے مطلب وہ فقیر بھی رکھتے تھے لوگ دعا ہوا کرنے کے لیے کچھ نماز پڑھانے کے لیے کچھ دینی تعلیمات کے لیے تو اسے لوگوں نے شاہ لکھا شاہ عبد الفیض صاحب والی جو فیملی ریڈی عبید الرحمن شہر غازی پور میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام اختر عثمان وکیل، ان کے والد صاحب کا نام محمد عثمان، ان کے والد صاحب کا نام شیخ قریش احمد صاحب، ان کے والد صاحب کا نام شیخ عابد علی صاحب وکیل۔ تو شیخ قریش صاحب اور شیخ عابد علی صاحب اور جو ہمارے مورث اعلیٰ ہیں یہ یوسف پور محمد آباد میں جو قصبہ یوسف پور کا جو محلہ جمال پور ہے، ہم لوگ وہاں رہنے والے ہیں۔ ہمارے مورث اعلیٰ بادشاہ ہمایوں کے ساتھ 1526 میں شیخ جمال احمد مکی علیہ رحمہ جو ایک صوفی بھی تھے اور دلی کے دربار میں فائننس ڈپارٹمنٹ میں بھی تھے، چونکہ یہاں پہ بغاوت نصیر خان لوہانی نے کی تھی، اسی کی سرکوبی میں بادشاہ ہمایوں کا ایک شاہی لشکر آیا تھا، ان کے ساتھ یہ شیخ احمد جمال احمد مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ اس کو ہرانے کے بعد شیخ جمال احمد مکی علیہ رحمہ یوسف پور کے علاقے کو، جو ایک جنگل کا علاقہ تھا وہاں پہ، اس علاقے کو پسند کیا کہ یہاں پہ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس علاقے میں جو چیرو جو ایک جنگلی قوم جو اس علاقے میں تھی اور ہر ایک قوم تھی، یہ اس علاقے میں ادھر سے گزرنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کا قتل عام کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ ہمایوں نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہیے۔ تو جو موجودہ جمال پور ہے، جو محلہ جمال پور ہے، وہاں پہ ایک کٹیا بنا کر کے وہاں پہ رہنے لگے اور پھر یہ خانقاہ کے روپ میں یہ پلا بڑھا۔ تو اب اس علاقے میں تعلیم کے لیے وہ جانے لگے اور اسلام کو پھیلایا جب، تو کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور ان کو پریشان کرنے لگے۔ تو انہوں نے بادشاہ ہمایوں کو ایک خط لکھا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ بہت، جیسے کہا جائے کہ پریشان کر رہے ہیں عوام کو، مظلوم عوام کو لوٹ لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا بادشاہ ہمایوں نے قاضی سراج صاحب کو اور مرزا عادل بیگ، یہ دو لوگوں کو ایک فوج کی ٹکڑی لے کر کے بھیجتے ہیں، اور 1527 کا واقعہ ہے، اور یہ لوگ آتے ہیں اور جو وہاں کے جو چیرو اور بھر تھے ان کو ہراتے ہیں، شکست دیتے ہیں، اور اس کی خوشخبری جب بادشاہ ہمایوں کو دیتے ہیں تو اس خوشی میں بادشاہ ہمایوں نے قاضی سراج صاحب کو وہ جو محمد آباد کے اپوزٹ سائٹ جو آج قصبہ یوسف پور کا ہے 1000 بیگھہ زمین ان کو دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ آباد کیجئے، اپنا نظام قائم کیجئے۔ اور اس کے بغل میں ایک عادل آباد کی آبادی جسے مرزا عادل بیگ جو ساتھی آئے ہوئے تھے ان کو فائننس کا وت منترالیہ جیسے اس علاقے میں دیا، اور اس طرح سے مرزا عادل بیگ نے اپنی آبادی، مرزا عادل بیگ، بخاری پور، اس طرح سے ان کے بھی بھائی تھے، وہ لوگ بھی آ کر کے آس پاس کے علاقے کو انہوں نے فتح کی، آ کر کے آباد رہنے لگے۔ اس طرح سے مرزا اشفاق بیگ جو سب موجودہ دور میں ہیں وہ نسل میں ہے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے شیخ جمال احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں اسلام پھیلایا۔ تو بالاپور میں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بالا صاحب تھے جو شیواستو کی فیملی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ان کا عرس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس علاقے میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو جو ہمارا جو آج انصاری انٹرمیڈیٹ کالج ہے وہی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس کے آس پاس کے علاقے کو بادشاہ ہمایوں نے، جیسے قاضی پور سراج اور دیگر جو محلے آباد نام کرن جب ہوا اکبر کے زمانے میں تو اس کا نام جمال پور پڑا۔ یہ ہمارے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی کے سامنے بہت سی مزاریں تھیں، وہ وقت کے اس میں دب گئی تھیں، تو اب آج کل ان کے نام پہ عرس ہو رہا ہے، وہ آج بھی عرس ہے ان کا۔ اب کس کا عرس ہے یہ نہیں معلوم ہے صحیح طریقے سے تاریخ میں، لیکن لوگ کہتے یہ ہیں کہ شاہ جمال صاحب کے جو پوتے تھے
شیخ ناصر صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزار ہے، لہٰذا ان کا عرس آج ہے۔ اس وقت میں جمال پور میں حضرت جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری انٹر کالج موجود ہے، اور یہیں پہ جناب جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جن کے نام سے پوری یہ بستی بسا ہوا ہے۔ اکثر ان کے بارے میں یہاں کے مشہور سانسد افضال انصاری بتایا کرتے تھے، اب بتاتے ہیں کس طرح سے یہ علاقہ ڈیولپمنٹ کیا اور کیسے کیسے لوگ یہاں موجود تھے۔ انہی سلسلے میں آج یہاں عرس ہے۔ عرس کرنے والے لوگوں سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور اس کے بعد جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم عبید الرحمن جو مشہور اتر پردیش کے ایک تاریخ داں ہیں ان سے بھی لوں گا میں۔ پہلے یہاں جو عرس منا رہے ہیں میں ان سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جانتے ہیں، بتائیں آپ۔ کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ ہمارا نام ہے سلطان علی جناب کلو۔ اچھا، یہ عرس ہم لوگ اپنے ہوش سنبھالے قریب ہماری عمر 62 سال ہو گئی ہے، جی، اور کم سے کم 50 سالوں سے میں عرس کرا رہا ہوں، اور یہاں جو ہے بہت سے لوگ یہاں منت مانتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں گے انصاری اسکول سے تو ہم بابا کے درگاہ میں آیا کریں گے۔ بہت سے دور دور سے لوگ یہاں اپنے عقیدت مند لوگ آیا کرتے ہیں، اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہاں مانگتے ہیں وہاں یہاں سے پوری ہو جاتی ہے، اور پورے ملک کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے اس کے موقع پر کہ دیش میں امن اور چین رہے۔ یہی ہماری دعا ہے، اور بزرگوں سے یہی دعا کی جا رہی ہے۔ دھنیہ واد۔ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ممتاز صاحب یہاں کے ماسٹر صاحب ہیں، ان سے جاننا چاہتا ہوں، بتائیں ان کے بارے میں آپ۔ سب سے پہلے آپ کے اس عرس مقدسہ کے موقع پر تمام آئے ہوئے زائرین کو ادب سے سلام پیش کرتا ہوں، اور حضرت جمال شاہ پیر بابا کے عرس کے اس سالانہ موقع پر میں صوبہ اتر پردیش کے مشرقی علاقے پسماندہ ضلع غازی پور کا یہ عرس مقدسہ ہے، جو ہندوستان کی سرزمین پر جو صوفیاء کرام آئے، جو خواجہ سلطان الہند اجمیر غریب نواز کی قیادت میں پورے ملک میں صوفیاء کرام پھیلے، اور مذہب اسلام کی دین و اساتذہ، بالخصوص جہاں تک سوال اس تاریخ ساز قصبے کی بات ہے تو قصبہ یوسف پور محمد آباد کے چہار جانب شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے ولیوں کے یہ آستانے ہیں جہاں سے تمام منتیں ماننے والے زائرین آتے ہیں تو ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، اللہ کو شہادت دیتے ہوئے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ ابھی اسی سال میری بیٹی خود افسا ممتاز انصاری، جو ہم نے منت مانا تھا حضرت جمال شاہ پیر بابا کے مزار پر، میں روز آتا ہوں عیسیٰ آباد، اور محلے کے آس پاس کے لوگ ہمارے ہر دل عزیز بدرالدین انصاری صاحب دیکھتے ہیں کہ میں یہاں روز فاتحہ دیتا ہوں، ہر روز عیسیٰ کے بعد، اور میں نے منت مانی تھی، اور پہلی بار میری بیٹی ہندوستان کے سب سے بڑے ایگزام کو، امتحان کو کوالیفائڈ کیا ہے، پہلی پریاس اور پہلی کوشش میں۔ یہ بابا کا فیضان کرم ہے، افسا ممتاز انصاری سی ٹیٹ امتحان کوالیفائی کیا ہے، اور ہم بابا سے یہ پر امید ہے کہ اللہ پروردگار سے دعا فرمائے کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے جو ہے ہندوستان کے ملازمت میں آئے اور ملک کی خدمت کریں، اور خواجہ غریب نواز کے اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ
अमन कायम रहे और सुकून रहे, हर एक की तरक्की के लिए राह हमवार रहे। यही सूफियान किराम का ऐन मकसद और नस्बुल ऐन है। देखा आपने सूफिया कराम जो हैं आपके, जो उन्होंने अपने कमल से, अपने दीन के खूबियों से, जो उन्होंने देश के लोगों को अमन का शांति दे करके पूरी दुनिया में नहीं पूरे भारत में इस्लाम का परचम को बुलंद किया है। 22 न्यूज़ के लिए डेविड अली की विशेष रिपोर्ट।